صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اسی طرح بیان کہ ہم نے آپ پر خبریں ان امتوں کی جو گزر چکی ہیں پہلے، اور تحقیق دیا ہے ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر یعنی قرآن پاک. جو شخص اعراض کرے گا اس سے پس تحقیق اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، ہمیشہ رہے گا اس کے اندر، اور برا ہے ان کے لیے جو قیامت کے دن ان کا بوجھ اٹھانا. جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر اور جمع کریں گے ہم اپنے نیم کو، اس دن نیلی آنکھوں والے آپس میں چپکے سے باتیں کریں گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن 10 راتیں. ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جو وہ کہیں گے. جس وقت کہے گا ان میں سے زیادہ سمجھدار آدمی روش کے اعتبار سے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 1 دن. اور سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق، پس فرما دیجئے کہ اڑا دے گا اس کو میرا رب اڑا دینا، پس چھوڑ دے گا اس کو میدان چٹیل بنا کر. نہیں دیکھے گا اس کے اندر تو کوئی کجی اور نہ کوئی اونچی نیچی جگہ. جس دن تابعداری کریں گے لوگ پکارنے والے کی، نہیں ہوگی کوئی کجی اس کے اندر، اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے، پس نہیں سنے گا تو مگر پاؤں کی آہٹ. پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. فرعون کا واقعہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی کے متعلق فرمایا کہ یہ سارے قصے اور خبریں میرے محبوب ہم نے آپ کو بتائی ہیں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. یہ پہلے امتوں کے واقعات اور قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتلایا. معلوم ہوا کہ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ نبی کا اپنا ذاتی علم نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ علم عطائی ہوتا ہے، ذاتی علم نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ ساری کائنات میں خدا کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے
سب نبیوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اس وقت کے لوگوں سے اللہ پاک جو نبی ہوتا تھا اس وقت، اس کو اللہ سب سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں۔ لیکن پھر سارے نبیوں کا علم جمع کرو اور ان کی کتابوں کا علم جمع کرو، ان سے بھی اللہ نے زیادہ علم ہمارے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے نبی کی تابعداری کرے گا، ایسے سمجھو اس نے سارے نبیوں کی تابعداری کی، اور جس نے ہمارے نبی کا انکار کیا ایسے سمجھو اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے میرے محبوب اپنی طرف سے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ جو چیز جتنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنا زیادہ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سنیاروں کی دکانوں کے اوپر یا بینکوں کے اوپر گارڈ رکھے ہوتے ہیں، 2 3 کسی جگہ پر فوجی پہرا دے رہے ہوتے ہیں کسی چیزوں کے اوپر کہ وہاں پر جی زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، اسلحہ رکھا ہوا ہے تو وہاں فوج پہرا دے رہی ہوتی ہے کہ قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن سے زیادہ قیمتی چیز کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہاں پر نہ کوئی فوج اس کی حفاظت کر سکتی ہے نہ پولیس، اللہ پاک آپ ہی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کی مخالفت کی، تبدیل کرنا چاہا، تحریف کرنی چاہی، اور آج تک کر رہے ہیں، لیکن قیامت تک قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک رب آپ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا کہ جو آدمی ہمارے اس قرآن سے منہ پھیر لے گا، قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ پھر انکار والا، نافرمانی کی سزا والا بوجھ خود اٹھائے گا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یار میں بڑا جو نا قرضوں کے بوجھ تلے آیا ہوا ہوں، ظاہری طور پر اس کے کندھے کے اوپر کوئی بوجھ یا بوری تو نہیں رکھی ہوتی، لیکن وہ ایک مانوی چیز ہے کہ قرضے کے بوجھ کے نیچے آیا ہوا ہوں۔ اسی طرح جو آدمی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن کی نافرمانی کرے گا وہ بھی اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا پھر قیامت سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو آدمی دنیا کے اندر جو کام کرے گا چوری کی کسی کی، تو قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اپنے کندھے پر اٹھا کر پھرے گا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سینہ یعنی کندھا جو ہے اللہ اتنا چوڑا کر دے گا کہ مثال کے طور پر گھوڑا جو ہے اس کے کندھے کے اوپر صبح سے اگر دوڑے گا شام تک دوڑتا رہے گا، اس کے دوسرے کنارے تک پہنچے گا۔ اتنا چوڑے چوڑے کندھے اللہ ان کے بنا دے گا، اور قیامت کے دن جب آئیں گے کسی کی زمین چوری کی، کسی کی بکری، کسی کا جانور، وہ سارا کو جو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہوگا، اور پھر کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں، اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں مدد نہیں کروں گا، میں سفارش نہیں کروں گا اس وقت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ سے بھی فرمایا، اے میری پھوپھی، آج دنیا میں جو کچھ تو نے مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، زیورات چاہیے، پیسہ چاہیے، میں دیتا ہوں، لیکن قیامت کے لیے اپنے اعمال خود ٹھیک کر کے آنا۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف بھروسہ کر کے نہ اپنے اعمال خود ٹھیک کر کے آنا۔ تو اصل چیز خود اعمال ہیں بزرگوں، اعمال اچھے ہوں گے تو قبر بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اسی کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر کیا، ترجمہ دیکھتے جائیں۔ فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم نے بیان کیے ہیں آپ کے اوپر خبریں ان قوموں کی جو پہلے گزر چکی۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق ہم نے دیا ہے آپ کو اپنی طرف سے ذکر یعنی قرآن پاک، ایک نصیحت نامہ۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، روح گردانی کرے گا، قرآن کے حکموں کو نہیں مانے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، بس تحقیق قیامت کے دن اٹھائے گا وہ اپنا بوجھ، انکار والا، عذاب والا۔ خالدین فیہ،
پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کے اس بوجھ کے نیچے رہے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا، جو بوجھ ہوگا وہ برا بوجھ ہوگا۔ فرمایا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر اور جمع کریں گے ہم مجرمین کو اس دن نیلی آنکھوں والے۔ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ایک سور پکڑا ہوا ہے، قرناء، جیسے کوئی آج کل یہ باجے بجاتے ہیں یا سینگ ہوتا ہے نا، شروع سے باریک ادھر سے جو ہے نا موٹا، اسی طرح ایک سور ہے، اس کے اندر اتنا سوراخ اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں جتنا انسانوں کی روحیں ہیں، اور وہ اس کا منہ اتنا بڑا ہے، بہت بڑا اس کا منہ ہے، لیکن اس کا فرشتہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اس فرشتے نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے جیسے رکوع کے اندر آدمی ہوتا ہے، اسی طرح وہ فرشتہ بھی رکوع میں کھڑا ہوا ہے اور وہ سور اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ بس جب اللہ کا حکم آئے گا وہ سور میں پھونک جیسے ہی مارے گا، ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ انسان ختم، یہ درخت ختم، پہاڑ ختم، ہاں جی، ہر ٹیلے، ہر چیز ختم، چٹیال میدان بن جائے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر 40 دن یا 40 سال کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ اسی طرح سور میں پھونک مارے گا، تو پھر ساری کائنات کے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے قیامت کے دن جب وہ فرشتہ سور پھونکے گا نا دوبارہ، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، اس وقت یہ سارے مجرموں کی حالت یہ ہوگی، شرم کی وجہ سے منہ نیچے کیا ہوا ہوگا اور ان کی آنکھیں وہ جو ہے نیلی ہو چکی ہوں گی، یعنی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے سے آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کریں گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن۔ کہیں گے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، یار ہم دنیا میں تو صرف 10 دن گزارے ہیں، ہم نے، ہاں جی، دنیا میں ہم نے صرف 10 دن گزارے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کو۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، فرمایا جس وقت کہے گا ان میں سے زیادہ سمجھدار آدمی، اچھی رائے رکھنے والا آدمی بات کرے گا، کہے گا کہ الا بستم الا یوما، تم تو ایک دن ٹھہرے ہو، زیادہ نہیں ٹھہرے، صرف ایک دن ٹھہرے ہو۔ وہ دوسرے آپس میں باتیں کریں گے کہ ہم 10 دن گزارے ہم نے دنیا میں، یہ کہے گا جو سمجھدار ہوگا، کہے گا نہیں نہیں تم نے ایک دن دنیا میں گزارا۔ اور حقیقت ہے بزرگوں، دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک دن سے بھی بہت تھوڑی ہے۔ آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو۔ دنیا کی زندگی تو 50 سال 60 سال کے بعد ختم، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس وقت پھر انسان پچھتائے گا کہ میں نے اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنے رب کو کیوں ناراض کیا ہے، اللہ کے حکموں کو کیوں توڑا ہے، کاش میں اس وقت اللہ کے حکموں پر عمل کر لیتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق کہ قیامت جب آئے گی تو پہاڑ کہاں جائیں گے؟ فرما دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بس اڑا دے گا میرا رب ان کو اڑا دینا، جیسا کہ سورۃ القاریہ میں ہے۔ ایسی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی دھنی ہوئی ہوتی ہے نا، روئی ہاں جی کپاہ پینجنے والے آتے ہیں تو اوپر ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، فرمایا اسی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے ہوا کے اندر ذرات کی طرح، سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، فرمایا چھوڑ دے گا اللہ پاک اس زمین کو چٹیل میدان بنا کر، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی زمین کے اوپر۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو صرف تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی، اور ہر چیز ختم۔ فرمایا کہ نہیں دیکھے گا تو اس کے اندر کوئی موڑ،
نہ کوئی اونچی نیچی جگہ، بالکل چٹیل میدان اور برابر ہموار زمین ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن تابعداری کریں گے، پیروی کریں گے لوگ پکارنے والے کی، نہیں ہوگی کوئی کجی اس کے اندر۔ اسرافیل علیہ السلام جہاں پر کھڑے ہو کر پھونک ماریں گے نا، سارے لوگ اس کی آواز سن کر بس ادھر ہی دوڑنا شروع ہو جائیں گے، سارے ادھر جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے لوگوں کی، کوئی بولے گا نہیں، زبانیں بند ہوں گی، کوئی بات کرنے کی توفیق اور ہمت نہیں رکھے گا، صرف آواز آ رہی ہوگی، چلنے کی قدموں کی آواز آ رہی ہوگی، اور بولنے کی ہمت طاقت کسی کو نہیں کی، زبانیں بند۔ اللہ تعالیٰ کا ایک جاسوسی نظام ہے، اللہ پاک کی ایک فورس ہے، فوج ہے، وہی اس وقت پھر بولے گی۔ اللہ پاک کے ایک آدمی کو بلائیں گے، تو نے گناہ کیا، اللہ میں نے تو نہیں کیا، تو نے شرک کیا، اللہ میں نے تو نہیں کیا، انکار کرے گا۔ اللہ پاک اس کی زبان کو بند کر دیں گے، پھر اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے یہ جسم اس کا جو ہے گواہیاں دے گا، بول رہا ہوگا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ انسان کہے گا وہ اپنے جسم کو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم میرے خلاف گواہیاں دے رہو، ہاتھ تو میرے، اگر میں جہنم میں جاؤں گا، ہاتھوں پاؤں تم بھی تو میرے ساتھ جہنم میں جاؤ گے، تم میرے خلاف کیوں؟ وہ کہیں گے آج اس رب نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس رب نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی، ہم کیا کریں؟ اللہ بلوا رہے ہیں ہم سے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کرتوت اور عمل تم نے کیا ہے، یہ تمہارے ہاتھ پاؤں آج تمہاری ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ ایسے سمجھو کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جیسے فلم بنانے والے فلم بناتے ہیں، ایک ایک حرکت کو محفوظ ہو جاتی ہے، محفوظ کر لیتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور کیا یہ ہمارے ہاتھ نہیں ہیں، یہ پاؤں ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں، یہ اللہ کی چیزیں ہیں، اور اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اس وقت گواہی بھی دیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود ایسی چیز ہے، اللہ نے اس کے 2 کان بھی بنائے ہیں، 2 آنکھیں بھی بنائی ہیں، ہاں جی، قیامت کے دن وہ حجر اسود بھی گواہی دے گا کہ اللہ اس نے آ کر مجھے بوسہ دیا تھا، تو اس کو معاف فرما دے۔ یہ حجر اسود بھی گواہیاں دے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہیاں دے گا۔ بزرگوں، فرمایا کہ اس وقت آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے، فلا تسمع الا ہمسا، بس نہیں سنے گا تو مگر صرف پاؤں کی آہٹ، آدمیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہوگی، سارے دوڑ رہے ہوں گے، لیکن منہ سے بولنے کی طاقت کسی کو نہیں ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک قیامت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔